بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ 91 میں خوش آمدید کرتے ہیں اور تاریخی اسلام کے سفر کو شروع کرتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جیسے کہ ناظرین کرام پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو فتوحات افریقہ کا مکمل حال سنایا گیا تھا اور مال غنیمت جو لوگوں کے صحابہ کرام کے حصے میں آیا تھا وہ 20,000 سپاہیوں میں سے ہر ایک کو کم از کم 1,000 دینار ملے تھے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ ایک دینار اس وقت سونے کا ہوتا تھا، اس لحاظ سے جو ایک کا حصہ آج کل کے لحاظ سے 1 کروڑ روپے یا 1,00,000 سے بھی زیادہ تھا۔ وقتی سی مروی ہے کہ عثمان نے ان فتوحات کا خیمہ بیت المال میں رکھنے کے بجائے آل حکم یعنی مروان اور اس کے خاندان کو بخش دیا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ خمس عبداللہ بن سعد بن ابی رحا کو دے دیا تھا۔ اس پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آیا یہ معاملہ مروان کے ساتھ کیا گیا تھا یا عبداللہ بن ابی سرح کے ساتھ؟ اس کا جواب علامہ ابن اسیر نے دیا ہے کہ ایسا دوبارہ ہوا تھا، ایک بار ونمان کے ساتھ، ایک بار عبداللہ بن ابی کے ساتھ۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا حق کس نے دیا؟ کیا یہ بدنیتی نہیں تھی؟ اس کے جواب میں علامہ ابن اسیر نے کہا ہے مروان نے خمس میں آنے والے ساز و سامان کو 5,00,000 دینار میں خریدا تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح کو افریقہ کے مال غنیمت میں سے 5واں نہیں بلکہ خمس کا خمس 50واں حصہ بطور انعام دیا گیا تھا، کیونکہ افریقہ کی مہم نہایت مشکل ترین تھی، اس لیے مہم سے پہلے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے یہ انعام دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان باتوں کو اس طرح بڑھا چڑھا کر مشہور کیا گیا ہے کہ لوگ بے چین ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باس برس کی تو آپ نے وضاحت کی کہ میں نے عبداللہ کو مال غنیمت کے خمس کا 50واں حصہ دیا ہے، یہ شرطاً غلط نہیں تھا۔ ایسے انعامات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور میں دیتے رہتے تھے۔ بہرحال جب لوگوں نے ناگواری کا اظہار کیا تو وہ انعام ان سے واپس لے لیا گیا۔ یہ بھی مشہور کیا گیا ہے کہ آپ نے سرکاری اموال سے مروان بن حکم کو 15,000 کا عطیہ دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی کہ یہ عطیے میں نے اپنے ذاتی مال سے دیے ہیں۔ یہ سن کر لوگ مطمئن ہو گئے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان پر الزامات اور اس کے جوابات تفصیل سے حصہ دوم میں بھی آ رہے ہیں، جس کا مکمل احوال تاریخ کی روشنی میں آگے ایپیسوڈ میں آپ کو ضرور بتایا جائے گا۔ اور انہی الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ بدبختوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ فل تاریخ کی روشنی میں ایپیسوڈ وقت بوقت قدم بقدم آپ کو ضرور ملاحظہ فرمائیں گے۔ فی الحال ہم آپ کو بحری جنگوں کا خلاصہ بتاتے ہیں جو پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپاہیوں کو بحری جنگوں کے لیے بالکل بھی آمادہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں میری فوج ڈوب نہ جائے، کیونکہ ان سے پہلے نہ تو تربیت تھی ان کے پاس اور نہ ہی حوصلہ اور نہ انہوں نے کبھی ایسے جنگیں کی تھیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں ایک انتہائی خوبصورت خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر بھی اس دور عثمانی میں سامنے آئی، اس کا بھی آگے تذکرہ کرتے ہیں۔ ایشیا کو چک اور افریقہ کے رومیوں سے ان بار بار کی جنگوں میں یورپ کسی نہ کسی طرح ضرور دخل انداز دے رہا تھا۔ وہ ہر اسلام دشمن فوج کی پشت پر خفیہ یا کھلم کھلا موجود رہا۔ بحیرہ روم میں بعض نیتوں کی جنگی بیڑے کی نقل و حرکت مسلمانوں کے لیے بہرحال ایک مستقل خطرہ تھی، اس لیے اب سمندر کو میدان جنگ بنا کر بحیرہ روم میں مقابلہ کرنا ناگزیر ہو گیا تھا، اس لیے بحری فوج کی ضرورت تھی۔ اب ناقابل یہ انکار حقیقت بن گیا تھا۔ شام کے ساحلوں پر حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصر میں حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دن اس ضرورت کو محسوس کرتے تھے اور خود خلیفہ ثالث بھی اس زمینی حقائق سے آگاہ تھے۔ چنانچہ رجب سن 27 ہجری میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بحری جہاز کی اجازت طلب کرتے ہوئے یقین دلایا کہ یہ مہم مشکل ثابت نہیں ہوگی، تو دربار خلافت سے اس مہم کی منظوری دے دی گئی۔ تاہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اس پہلی بحری فوج کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے یہ شرط عائد کی کہ امرائے لشکر اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ شرط اس لیے تھی تاکہ امرائے لشکر سفر کی مہم کو حتمی الامکان محفوظ بنانے کا اطمینان کر کے نکلے اور محض جوش و جذبے کی بنا پر مسلمانوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ یہ حکمت بھی ملحوظ تھی کہ عورتوں کی موجودگی میں وہ مرد جو پہلی بار سمندری مہم
پر جا رہے ہیں تبھی گھبراہٹ کا اظہار کرنے سے کترائیں گے اور یوں ہمت و حوصلے کی فضا قائم ہو جائے گی۔ سیدہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت ملتے ہی نئے بہترین بحری جہاز تیار کرائے۔ اس جہاز کے لیے ایسے حوصلہ مند جوانوں کو بھرتی کیا جو اپنی خوشی سے آگے آئے۔ حضرت معاویہ اور حضرت عبداللہ بن ابی سرح بحیرہ روم کے نقشے اور یورپی جہاز رانوں کی آمد و رفت کے نقاط کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ مصر اور شام کے ساحلی قلعوں کے علاوہ خود بحیرہ روم کے درمیان مسلمانوں کا کوئی جنگی مرکز ہونا ضروری ہے، اس لیے انہوں نے جزیرہ قبرص کے علاوہ خود جزیرہ قبرص کو منتخب کیا جو شمالی شام کے ساحلوں کے قریب بعض نیتوں کا اہم مسکن تھا۔ سن 27 ہجری کے موسم بہار میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سالار بحری عبداللہ بن قیس کے ساتھ شام کے سہل عطا سے پہلا اسلامی بیڑا لے کر سمندر کی موجوں میں اترے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ فاختہ بنت قرظہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ اس طرح حضرت عبادت بن صامت رضی اللہ تعالیٰ اپنی اہلیہ حضرت ام حرام بنت مہلکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس تاریخی مہم میں شامل تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ ان دونوں تلاوت کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ پر جب پہنچے، نکلو اللہ کی راہ میں جو خواہ ہلکے ہو خواہ بوجھل ہو، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آیت پڑھتے ہی اس جہاد میں شرکت کے لیے بے چین ہوئے گھر والوں سے کہنے لگے، میرا خیال ہے میرا رب چاہتا ہے کہ ہم بوڑھے ہوں یا جوان جہاد میں نکل کھڑے ہوں۔ بچوں میرا سامان تیار کرو، میں بھی جاؤں گا۔ ان کے بچے جوان تھے۔ انہوں نے کہا، ابا جان اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جہاد کیا۔ اب آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کی جگہ جہاد کریں گے، مگر وہ نہ مانے اور اس مہم میں شریک ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمندری سفر کے دوران بحری جہاز میں ہی وفات پا گئے۔ آس پاس کوئی جزیرہ نہ تھا جہاں انہیں دفن کیا جاتا۔ 9 دن بعد ساحل دکھائی دیا جہاں انہیں دفنایا گیا، لیکن اللہ کی شان تب تک ان کی نعش بالغ تر و تازہ تھی۔ یہ وہی جہاز تھا جس کے مناظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھائے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بحری جہازوں پر سمندر میں اس طرح شان سے سفر کر رہے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خواب سن کر ام حرام بنت ملکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرائی کہ وہ بھی اس جہاز میں شامل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ تمنا پورے ہونے کی خوشخبری دی، چنانچہ وہ بھی اس بحری قافلے میں شامل تھی۔ واپسی کے سفر میں ایک جگہ ان کا خچر بدکا وہ گر پڑی، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہیں وفات پا گئی۔ اسلامی فوج قبرص کے ساحل پر اتری تو مقامی سپاہ نے لڑنے بغیر ہتھیار ڈال دیے اور ان شرائط پر صلح ہو گئی۔ اہل قبرص سالانہ 70,000 دینار جزیہ ادا کیا کریں گے، مسلمان ان کی پوری حفاظت کریں گے۔ اہل قبرص مسلمانوں کو رومیوں کے خلاف سمندری مہمات کے لیے آمد و رفت کا موقع فراہم کریں گے، مسلمانوں کو رومیوں کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہ صلح 4 سال تک قائم رہی۔ صلح کی مدت ختم ہوتے ہی 32 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ کی طرف فوج کشی کی۔ وہ اشیاء کوچک شمال کی طرف پیش قدمی کر کے بحیرہ اسود کے ساحل تک جا پہنچے۔ پھر آپ فسطینیہ پر جا کر خیمہ زن ہوئے، جہاں سے کیسر کے پائے تخت کی فصل صاف دکھائی دیتی تھی۔ کیسر فلسطین افریقہ ایشیائی کوچک میں مسلمانوں کی مسلسل کامیابی سے سخت مضطرب تھے۔ اسلامی افواج کے خیمے اب وہ اپنے قلعوں کی برجوں سے دیکھ سکتا تھا، اس لیے مسلمانوں کا حملہ روکنے کے لیے اہل قبرص سے ساز باز شروع کر دی۔ اہل قبرص نے عہد کرتے ہوئے رومیوں کو مسلمانوں کے خلاف مدد دی اور انہیں جنگی کشتیاں فراہم کر دی۔ یہ خبر ملنے پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 کشتیوں کے ساتھ قبرص پر حملہ کیا اور پورا جزیرہ بزور شمشیر فتح کیا۔ انہوں نے یہاں 12,000 سپاہیوں کی اہل عیاسی میں تعباد کر دیا، جنہوں نے یہاں مساجد تعمیر کی۔ اس طرح قبرص بحیرہ روم کا مضبوط اسلامی مسکن بن گیا۔ قبرص کی فتح سن 33 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا سب سے بڑا خطرناک ترین معرکہ ذات السواری تھا، جو سن 34 ہجری میں لڑا گیا۔
ساریہ کی جمع ہے جس کی معنی ہے جہاز کا مستول۔ چونکہ اس جنگ میں دونوں فوجوں نے اپنے اپنے جہازوں کے مستولوں کو باندھ لڑائی کی تھی، اس لیے اس مرکے کو ذات السواری یعنی مستولوں والی لڑائی کا نام دے دیا گیا۔ ہوا یہ کہ کیسر نے مسلمان فاتحین کا قدم اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے نہایت سرگرمی کے ساتھ ایک عظیم الشان بحری بیڑا ترتیب دیا جس میں شامل جہازوں کی تعداد 500 سے 600 تک بتائی جاتی ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جب سے رومیوں نے جنگیں شروع کی تھی اتنی بڑی فوج کبھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع نہیں ہوئی تھی۔ کیسر چاہتا تھا کہ بحریہ روم میں مسلمانوں کی مداخلت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے۔ آخر وہ اس بے پناہ بحری طاقت کے ساتھ بحیرہ روم میں اترا اور ایشیائے کوچک کے مغرب سالک کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ یہ خبر سنتے ہی شام سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصر سے حضرت عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بحری طاقت یکجا کی، اور اس سے پہلے کہ بعض نیتی اسلامی ساحلوں پر اترتے وہ سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے ناظرین کرام کے سامنے جا پہنچے۔ قبرص و جزیرہ روڈس کے درمیان موجود ترکی کے ساحل کیپلیکیا کے پاس رات کے وقت دونوں بحری فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مجاہدین اسلام کی جہازوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی۔ اس بحری فوج کی تشکیل کو ابھی بمشکل چند سال ہوئے تھے، اس لیے ملاحوں کو جہاز رانی کا ایسا تجربہ تھا، نہ سپاہیوں کو سمندری لڑائی کا۔ اس کے برخلاف بازنیتی صدیوں سے سمندروں کے شہ سوار تھے، ان کی جہاز رانی کی دھاک پوری دنیا پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا بحری بیڑا بھی تقریباً 3 گنا بڑا تھا۔ اب تک اسلامی بیڑے کی کارروائیاں اس حد تک تھیں کہ مسلمان سمندری سفر کر کے کسی ساحل پر اتر جاتے اور وہاں قبضہ کر لیتے، مگر اس بار لڑائی کا میدان ہی سمندر کی طوفان موجوں کے بیچ تھا۔ اس کے باوجود مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے پوری ہمت کے ساتھ مقابلے میں آ گئے۔ طے یہ ہوا کہ رات کو فریقین میں سے کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ رات بھر مسلمان نماز دعا تلاوت میں مصروف رہے، جبکہ بازنیتی بحریہ نغارے اور باجے بجاتی رہی۔ صبح ہوتی تو امیر مجاہدین عبداللہ بن ابی سرہ نے جہازوں کے مستولوں کو ایک دوسرے سے باندھ کر صف بنانے کا اعلان کیا اور مجاہدین کو تاکید کی کہ مسلسل تلاوت اور ذکر کرتے رہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایک تشویش کی بات یہ بھی تھی کہ ہوا کا رخ ان کی طرف تھا، اس لیے دشمن کے جہاز بادبان کھول کر تیزی سے ان کی طرف آ سکتے تھے، جبکہ اسلامی بحریہ اگر آگے بڑھتا چاہتی تو اس کے لیے بادبان کھولنا مزید مشکل تھا۔ صرف چٹلک اور معمولی رفتار سے جہاز آگے بڑھائے جا سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر امیر لشکر نے جہازوں کے لنگر گرانے کا حکم دے دیا۔ دشمن کے جہاز آگے بڑھتے آ رہے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا مسلمانوں کے الٹ ہو گئی اور ان کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حریف کو پیشکش کی کہ دونوں فوجیں ساحل پر اتر جائیں اور اپنی شمشیر زنی کے جوہر دکھا کر ہار جیت کا فیصلہ کر لیں۔ بازنیتی کمانڈروں نے یہ گمان کر کے مسلمان ناتجربہ کاری کی وجہ سے بحری جنگ سے خوفزدہ ہیں، نخوت بھرے لہجے میں جواب دیا، مورکہ سمندر میں ہوگا سمندر میں۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن ابی سرہ نے لنگر اٹھانے اور بادبان کھولنے کا حکم دیا۔ اسلامی بحریہ رومی کی طرف بڑھی اور دیکھتے ہی دیکھتی قرآن الہی کی ان ملاحوں نے اپنے جہازوں کو حریف کے جہازوں سے ٹکرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں طرف کے سپاہی تلوار اور خنجروں سے ایک دوسرے پر پڑ پڑے۔ مسلمانوں نے ایسی شدید بحری جنگ لڑی جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہزاروں آدمی کٹ کٹ کر سمندر میں جا گرے اور سمندر خون سے سرخ ہو گیا۔ مسلمانوں کے بھی سینکڑوں افراد شہید ہوئے، مگر رومیوں کے نقصانات کہیں زیادہ تھے۔ اس دوران سمندر میں طغیانی آئی اور دونوں طرف کے بحری جہاز تنکوں کی طرح اچھلنے لگے۔ تب تک مسلمانوں نے رومیوں کی بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی اثنا میں خود کیسر فلسطین بھی زخمی ہو گیا۔ اس نے بقیہ سپاہوں کو پسپائی کا حکم دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عنایت کی۔ مسلمان قریبی ساحل پر اترے تو ہلاک شدہ رومیوں کی لاشیں میں بہہ بہہ کر یہاں جمع ہو گئی، یہاں تک کہ جگہ جگہ ان کے ڈھیر لگ گئے۔ اس معرکے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ سن 31 ہجری میں ہوا تھا۔ فلسطینیہ کی فتح کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ عثمان غنی کئی برسوں سے کیسر کے پایتخت فلسطینیہ پر کارگر حملے کی ممکنہ تدابیر پر غور کر رہے تھے۔ چنانچہ اس محاذ پر جہاز کرنے والے لشکر کے لیے حدیث میں مغفرت اور جنت کی بشارت بھی دی گئی تھی، اس لیے صحابہ کرام اس کی فتح کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطینیہ خلیج تک یلغار کر چکے تھے، مگر یہاں تینوں اطراف سمندر سے گھرے اس شہر کی جغرافیائی قلعہ بندی نے یہ ثابت کر دیا کہ اس سمت سے اس پر حملہ تقریباً ناممکن ہے۔ مگر حضرت عثمان غنی کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ پہلے پورے یورپ کو فتح کیا جائے اور پھر خشکی کے راستے شمال سے آ کر فلسطینیہ کو گھیرا جائے۔ اس کے لیے آپ نے یہ نقشہ مرتب کیا کہ پہلے مرحلے میں اسپین، پھر فرانس، پھر مغربی یورپ پر حملہ کیا جائے۔ اس کے بعد مشرقی یورپ کو زیر نگین کر کے فلسطینیہ تک
पहुंचा जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अफ्रीका के सिपह सलाह उक़बा बिन नाफ़ा को अपने मंसूबे की खबर देते हुए मरासले में लिखा, बिलाशुबा फ़लस्तीनिया अंदुलस के रास्ते से फ़तह हो सकता है। इस्लामी अफवाज इस वक्त तक मराकश पर काबिज हो चुकी थी। स्पेन और मराकश के दरमियान सिर्फ समंदरी पट्टी हायल थी। इससे कबल हज़रत उस्मान गनी के हुक्म से सन 27 हिजरी में अफ्रीका की इस्लामी फ़ौज ने खलीज अबूर करके अंदलस पर एक हमला किया था और कामयाबी से वापस लौट आई थी। ये हमला बाकायदा जंग के असूल पर नहीं था जिसमें इलाका फतह किया जाता, बल्कि ये छापा कार्रवाई की हैसियत रखता था कि दुश्मन की क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाया जा सके। ये यूरोप में मुसलमानों का पहला कदम था। अगर हज़रत उस्मान गनी को इसके बाद दाखिली फितनों का सामना न होता तो शायद फ़लस्तीनिया और इससे पहले पूरा यूरोप इसी ज़माने में फतह हो जाता। मगर अफसोस कि 33 हिजरी के बाद दाखिली फितनों ने इस सिलसिला जहाद को ऐसा रोका कि फिर एक अशरे तक इस्लामी सरहदें वसी ना हो पाई। दौरे उस्मानी में मगरब के साथ मशरक़ में भी फतूहात का दायरा बढ़ता रहा। 29 में अहले फ़ारिस ने बगावत की तो खलीफा सालत की तरफ से मुकर्रर करदा बसरा के नए हाकिम अब्दुल्ला बिन आमिर को अपनी बेपनाह सलाहियतों के इज़हार का मौका मिला। उन्होंने बसरा से फ़ारस के मरकज़ अस्तखीर पर जलहार करके निहायत चाबक दस्ती और हौसलामंदी के साथ बागियों को शिकस्त दी और फ़ारिस पर इस्लामी हुकूमत की बालदस्ती को बहाल कर दिया। सन 30 हिजरी में बहरिया खज़र कैप्सिन सी के करीब तबरिस्तान के खिते में जहाद हुआ। कोफा के हाकिम हज़रत साद बिन लास रज़ी अल्लाह ने यहाँ फौजकशी की तो हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उम्र, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत ज़ुफ़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसे सहाबे कराम हम रुकाब थे जिन्हें शहीद मरकों के बाद तबरिस्तान पर कब्जा कर लिया। इधर यज़दगर्द की मौत के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर ने पूरे खरस्तान और गिरदनवा को फतह करके फ़ारिसियों की शरंगेज़ियों का किला हमेशा के लिए फैसला किया और सन 31 हिजरी में मुख्तलिफ अजला फतह करते हुए नशीशापुर का मुहाजरा के आखिर एक माह बाद नैशापुर के हाकिम ने भी सुलह कर दी। सासानी खानवानों का आखिरी हुक्मरान साबिक शाही ईरान यज़दगर्द 5 बरस से सजिस्तान जनूबी अफ़गानिस्तान में छुपा हुआ था। दौरे फ़ारूकी में निहामद में ईरानियों की आखिरी शिकस्त के बाद असफान में पनाह गज़ीर रहा था और जब वहाँ हालात नासगार हुए तो रे में जा पड़ा, जहाँ तबरिस्तान के वाली ने हाज़रा होकर अपने किलों में आने की दावत दी, मगर यज़दगर्द ना माना और बलिस्तान चला आया। मुसलमान सिपाही अब भी इसकी खोज में थे क्योंकि आपने पिछली बहुत से एपिसोड में इस जालिम और बदबख्त की बारे में बहुत पढ़ा होगा और ये इस्लाम का एक शदीद ही बड़ा दुश्मन था जो हर वक्त भाग जाता था। इस वक्त वो अहले बिस्तान से भी मायूस होकर मरवू की तरफ जा रहा था। इसके साथ 1000 अफराद की मुख्तलिफ सी फौज और चंद अमरा थे। मर्द पहुंचकर इतने मकामी मजूसी हाकम माहुया और इसके अमीर से माली तावन तलब किया, मगर ये लोग सासानियों के साथ का मजालम और झूठी सियासत से इस कदर दिल भरे हुए थे कि उन्होंने न सिर्फ किसी भी किस्म की मदद से इनकार कर दिया बल्कि तकानों को बुलवाकर यज़दगर्द के काफिले पर धावा बोल दिया। इस मंडभीर में यज़दगर्द के सारे साथी मारे गए और वो खुद खोर को एड़ लगा कर तनहा बयाबानों की तरफ भाग गया। ये वाक़या सन 31 हिजरी का है। नाज़रीन कराम, अल्लाह की शान देखें, यहाँ भी वो नहीं मारा गया, वो भाग गया। ज़ख्मी घोड़े ने रास्ते में दम तोड़ दिया तो वह वैसे चलने पर मजबूर हो गया। इसी खस्ता हाल में दरियाए मरग़ाब के किनारे मरू से 2 फरस तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक पंचक्की पर पहुंचा। इसका शाही लिबास और ताज देखकर पंचक्की का मालिक हैरान हो गया और सबने हाँ पनाह दे दी। इस दौरान मरू के हाकिम माहुया को यज़दगर्द का सुराग मिल गया। इसने कुछ सिपाही भेज दिए कि यज़दगर्द का सर काट के लिया। इन सिपाहियों ने पहले चक्की वाले को मार पीट कर यज़दगर्द का पता मालूम किया, फिर इसको साथ लेकर पंचक्की की इस कोठरी के पास पहुंच गए जिसमें यज़दगर्द रपोश था। सिपाहियों ने चक्की वाले को कहा, तुम ही अंदर जाकर इसे कत्ल करो। इसने अंदर जाकर यज़दगर्द को जो गहरी नींद सो रहा था काबू करने की कोशिश की। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और चक्की वाले का इरादा भाम कर बोला, मेरी ये अंगूठी और कंगन ले लो, मुझे कुछ ना कहो। चक्की वाले को इन चीज़ों की कीमत मालूम न थी। बोला, 4 दरहम दे दो, छोड़ दूंगा। यज़दगर्द के पास दरहम नहीं थी, अपनी एक बाली उतार कर इसे दे दी। इतने में बाहर खड़े सिपाहियाँ जो खड़े थे अंदर आ गए। यज़दगर्द ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे कत्ल मत करना, चाहे अपने हाकिम के हवाले कर दो या अरबों के सपुर्द। मगर सिपाहियों ने सुनी अनसुनी करते हुए इसे वहीं कत्ल कर दिया और लाश दरियाए मरग़ाब की लहरों के हवाले कर दी। ये लाश एक
مقامی پادری کو دریا کے کنارے جھاڑیوں میں پھنسی ملی، جس نے اسے اپنی رسم کے مطابق دفنا دیا۔ اس طرح ساسانیوں کا آخری بادشاہ عبرت ناک موت مر گیا اور شاہان کسریٰ کی داستان ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر افسانہ بن گئی، جو آج بھی دنیاوی جاہ و جلال اور مادی شان و شوکت کے فانی ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ نیشاپور کے بعد حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرخس کو بروز شمشیر اور توس کو صلح کے ساتھ فتح کیا۔ اس کے بعد ہرات اور بادغیس بھی ان کے آگے سرنگا ہوئے۔ مرو کے مجوسی حاکم نے بھی 22 لاکھ درہم سالانہ جزیہ دینے کی شرط پر صلح کر لی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معینات جنرل حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ کو آگے روانہ کیا، جنہوں نے بلخ، جوزجان، فریاب، تخار اور تلکان جیسے دشوار گزار علاقوں میں جنگجوؤں اور مجوسیوں سے خون ریز مار کے لڑے اور ہر جگہ فتح یاب ہو کر ان تمام علاقوں میں سے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ان میں سے کچھ علاقے جنگ کے بغیر صلح کے معاہدے کے ساتھ بھی فتح ہوئے تھے۔ اس طرح کرمان، سوجستان، زرنج، قندھار، زابل، غزنی اور کابل بھی یکے بعد دیگرے فتح ہوتے چلے گئے۔ ان فتوحات میں حضرت اقرا بن جہابس، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ، حضرت شجاع بن مسعود اور عبداللہ بن خازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے سپہ سالار پیش تھے۔ ناظرین کرام، غرض کہ حضرت عبداللہ بن عامر اور ان کے امراء نے 1-1.5 سال کے اندر اندر مشرق میں اسلامی امنداری کا دائرہ نہ صرف غزنی اور کابل تک پھیلا دیا بلکہ ہندوستان کی سرحدوں تک جا پہنچے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی کے بابرکت دور میں خلافت عثمانیہ کی حدود ہندوستان کی سرحدوں سے لے کر شمالی افریقہ کے ساحلوں اور بحیرہ روم میں مشرق یورپ کی سرحدوں تک وسیع ہو کر پہنچ گئی۔ اسلامی حکومت جو حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں 22.5 لاکھ مربع میل 32,21,000 مربع کلومیٹر پہ محیط تھی، دور عثمانی میں 44 لاکھ مربع میل 81,000 مربع کلومیٹر تک حاوی ہو گئی۔ اس طرح خلیفہ ثالث کے مبارک زمانے میں ایک وسیع و عریض علاقہ کفر و شرک کی بالادستی سے آزاد ہو کر قرآن و سنت کے اندر جگمگانے لگا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے گا کہ حضرت عثمان کے دور کی حکومت میں ابھرنے والی حکومت مخالف تحریک، اس کے پس پردہ سپاہی فتنے کی سازش اور حضرت عثمان غنی کی المناک شہادت کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈ میں ضرور بتایا جائے گا، لیکن اس کے پہلے تاریخ امت مسلمہ کی اہم پہلوؤں پر غور کیا جائے گا اور وہ تمام صحابہ کرام جن کا ذکر پچھلے ایپیسوڈ میں آ چکا ہے، ایک ایک کر ان پر بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ اموت المومنین پر بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دردناک شہادت کا واقعہ بھی ایپیسوڈ کا حصہ ہوگا، اور اس کے بعد ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ہیں وہ داخل ہو جائیں گے۔ تاریخ کے اس سفر میں ہم سے جڑ جائیے، لائک شیئر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔